السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ قرآن خوانی کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں گے۔ کیا قرآن خوانی کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، قرآن خوانی ہوتا کیا ہے؟ اصل میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن خوانی یعنی کچھ لوگ اپنے بڑوں کو، جو لوگ مر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، ان لوگوں کو قرآن پڑھ کر اس کا ثواب پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ایک قرآن، دو قرآن، 4-5 مرتبہ قرآن جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں اور اس کو رمضان کے مہینے کا انتظار کرتے ہیں، یا نہیں تو شب معراج کا، یا نہیں تو شب برات کا انتظار کرتے ہیں، ہے نا؟ ایسا انتظار کر کے پھر وہ راتوں کو، جاگنے کی راتوں کو خاص طور سے بیٹھ کے یا کشتبی اور فاتحہ وغیرہ بھی دیتے ہیں کچھ لوگ، اس طرح کر کے، اور وہ دعا کرتے ہوئے یہ بول دیتے کہ اللہ ہم اتنی قرآن پڑھے تھے، اس کا ثواب ہمارے بڑوں کو پہنچا دے، فلاں کو، میرے ابا کو، فلاں میرے دادی کو یا نانی کو، اس طرح اس کا ثواب تو پہنچا دے بول کر۔ اور یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اب اس کا ثواب بڑے لوگوں کو پہنچ جائے گا۔ دیکھیے، یہ عمل جائز نہیں ہے، یہ عمل بدعت ہے، یہ عمل غلط ہے۔ اس طرح کسی کو ثواب نہیں ملنے والا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ تو یاد رکھو بنیادی بات، ہم جو بھی عمل کریں گے، ہے نا، ہم لوگ جو بھی عمل کریں گے اس کی دلیل، اس کا ثبوت ہمیں یا تو قرآن میں ہونا، اگر قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں ہونا، حدیث میں بھی نہیں ہے تو صحابہ کی زندگیوں میں تو بھی کم از کم ہم کو اس کا ثبوت ملنا، تو پھر وہ ہمارے لیے جائز ہوگا، اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ تو جو کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور نہ ہی کرنے کا حکم دیا اور نہ صحابہ نے کیا، وہ کام اگر آج ہم ثواب کی نیت سے کریں گے تو پھر وہ عمل بدعت ہو جائے گا، سنت نہیں، اس کا ثواب نہیں ملنے والا۔ آپ غور کیجئے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی کا انتقال نہیں ہوا؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا انتقال ہوا، بیٹے کا انتقال ہوا، چاچا کا انتقال ہوا اور کئی صحابہ کا انتقال ہوا۔ تو کیا کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے آج چچا کا انتقال ہو گیا، 40 دن گزر گئے، یا نہیں تو 1 سال ہو گیا ہے، یا نہیں تو شب معراج یا شب برات کی رات آ گئی ہے، چلو آج میں اتنے قرآن ختم کر چکا اور تم لوگ کتنے ختم کر چکے، تم بھی اپنے اپنے بڑوں کو ثواب پہنچا دو اور میں بھی میری بیوی کو یا میرے چاچا کو میں بھی ثواب پہنچاؤں گا؟ اس طرح کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ نہیں کہا نا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے کبھی ایسا عمل کیا؟ نہیں کیا۔ تو پھر جو عمل ہم کو قرآن و سنت سے نہیں ملتا وہ ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ غور کرنا اس بات کو، ٹھیک ہے؟ اور لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نہیں ہم قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں نا۔ ہاں، قرآن ہی پڑھ رہے، لیکن قرآن پڑھنے کا بھی طریقہ کیسے پڑھنا بتا دیا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم نماز ہی پڑھ رہے بول کے ہر رکعت میں 2 رکوع 4 سجدے کرے تو قبول ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی نا۔ نماز پڑھنا ہے، نماز کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بتائے ویسا ہی کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن بھی پڑھنا ہے تو قرآن کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پڑھنے کا حکم دیا، جہاں پڑھنے کا حکم دیا وہیں پر پڑھنا ہے۔ اپنی مرضی سے جیسے چاہیں پڑھ لیں اور جیسے چاہیں جس کو چاہیں ٹرانسفر کریں، یہ جائز عمل نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا مرنے والے کے لیے کوئی چیز ہے جس کا ثواب اس کو ملے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جس کا انتقال ہوا اس کے لیے ہم کیا کیا چیزیں پہنچا سکتے ہیں، کس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ یاد رکھو، پہلی چیز حج کر سکتے ہیں مرنے والے کے لیے۔ یعنی اگر کسی کے اوپر حج فرض تھا اور اس کی نیت بھی تھی حج کرنے کی، لیکن اس سے پہلے اگر وہ انتقال کر گیا تو پھر اس کے نام کا حج کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ دلیل ہے، صحیح مسلم میں اس کی دلیل ملتی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد میں ایک دلیل ملتی ہے، عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح پیسہ خرچ کر سکتے ہیں مرنے والے کے لیے۔ صحیح بخاری میں اس کی بھی دلیل ملتی ہے، اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے نام پہ اگر ہم کہیں پر پیسہ خرچ کرنا چاہ رہے، کسی غریب کو کپڑا دلا رہے یا کسی کو کھانا کھلا رہے یا کچھ بھی پیسہ خرچ کر کے جو بھی ہم اس کو ثواب پہنچانا چاہ رہے تو بالکل اس کا ثواب اسے مل جائے گا۔ پھر اسی طرح کسی کی نظر کے روزے رکھے ہوئے یعنی باقی تھے، نظر ماننا تھا لیکن نہیں رکھ سکا، تو پھر اس کے لیے بھی وہ روزے رکھ سکتے ہیں اس کے وارثین۔ ابن ماجہ میں اس کی دلیل ملتی ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، دعا کر سکتے ہیں میت کے لیے۔ دعا اگر کسی کا انتقال ہوا، اس کے وارثین، اس کے گھر والے، اس کے دوست، اس کے رشتہ دار، کوئی بھی جتنی چاہے جب چاہے دعا کر سکتے ہیں، اس کا ثواب اس کو ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ مرنے انتقال جس کا ہو گیا ہے، جو مر چکا ہے، اس کے لیے ثواب پہنچانے کے لیے یہ طریقے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک حدیث میں صحیح مسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر کسی کا انتقال ہو چکا ہو اس کو 3 چیزوں کا ثواب ضرور ملتا ہے۔ کیا ہے؟ اگر اس نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا، صدقہ جاریہ، یعنی اگر کسی نے کہیں پر کنواں کھدایا، کہیں پر پانی کا انتظام کر دیا،
کہیں پر مسجد بنا دیا، ٹھیک ہے نا. اس طرح اگر وہ اپنی زندگی میں کچھ عمل کر لیا تو اس سے جتنے لوگ ثواب یعنی فائدہ اٹھائیں گے ان سب کا ثواب، اس سب کا ثواب جو ہے نا مرنے والے کو ملے گا. ٹھیک ہے، پہلی چیز. دوسری چیز، جس نے علم سکھایا، علم اگر کسی کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، کسی کو سورہ فاتحہ سکھا دیا، کسی کو قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا، قرآن سکھا دیا، ٹھیک ہے نا. اس طرح علم سکھایا تو جتنے لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے جتنے دن، اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا. پھر اسی طرح تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا، جتنے لوگ جتنے بھی دن اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے اس دعا کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا.